السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہم اللہ پاک کی مقدس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کی باتیں پڑھ رہے ہیں اور درجہ بدرجہ اللہ پاک ہمیں زندگی کے تمام مسائل کو سمجھا رہا ہے۔ ہمارا تیسرا پارہ چل رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، اور تیسرے پارہ کے الحمدللہ ہم نے 5 رکوع مکمل کر لیے۔ آج ہم اس کا 6واں رکوع شروع کریں گے۔ پچھلے رکوع میں اللہ پاک نے صدقات و خیرات کی فضیلت بیان کی اور جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں ان کی بھی فضیلت بیان کی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جو لوگ ینفقون خرچ کیا کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیلی رات میں والنہاری اور دن میں سرًا چھپ کر وعلانیتاً اور اعلانیہ فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم اپنے رب کے پاس ولا خوفن اور نہ خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ پاک نے پھر سے صدقہ و خیرات کی اور اپنے بندوں کی مدد کرنے کی اہمیت کو بیان کیا کہ جو رات کو جو دن کو چھپ کر اعلانیہ جس طرح سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر اللہ کے نزدیک ہی ہوگا۔ اب اعلانیہ سے کوئی یہ مراد نہ لے لے کہ تصویر بنا کے دینے والے کی بھی اور اپنی بھی اس کی تذلیل کر کے فیس بک پہ چڑھا دینا جائز قرار دیا ہے، بلکہ اعلانیہ سے تو یہاں یہ مراد ہے کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ ملانا چاہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا چاہیں تو وہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک ٹیم بن کر خرچ کیا جائے اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لوگوں کی اللہ کی دکھی انسانیت کی مدد کرنی ہے۔ جس طرح کہ ابھی سیلاب کا معاملہ چل رہا ہے، سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک قوم ایک جان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہاں اس سے مراد دکھاوا نہیں ہے بلکہ مل جل کر کام کرنا ہے۔ آگے اللہ کی ذات بہتر جاننے والی ہے۔ الذین جو یاکلون کھایا کرتے ہیں الربا سود لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر کما جس طرح یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی یتخبطہ جسے پاگل بنا دیا ہو الشیطان شیطان نے من المسی چھو کر۔ ذالک یہ حالت بانہم اس کے لیے ہے قالو کہا کرتے تھے انما البیع بے شک سوداگری مثل الربا مانند ہے سود کی، وحلو اور حالانکہ حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے البیع تجارت وحرم اور حرام کیا الربا سود کو۔ فما پس جس نے جاءہ جس کے پاس آئی موعظۃ نصیحت میں رب ہی اپنے رب کی طرف سے فانتہا تو وہ رک گیا فلہ اس کے لیے جائز ہے ما سلفا جو گزر چکا و امرہ اور اس کا معاملہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف وما اور جو عادہ پھر سود کھانے لگے فاولئک تو وہ اصحاب النار دوزخی ہیں ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب سود کا ٹاپک شروع ہو گیا ہے تو اللہ پاک کتنی خوبصورتی سے آہستہ آہستہ ہمیں اب صدقہ و خیرات سے سود کی طرف لے کر آ رہا ہے اور ہمیں سود کے مسائل کو سمجھنے میں ہدایات دے رہا ہے کہ اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ربا کا مطلب زیادتی ہوتا ہے، مطلب کسی کو قرض دینا اور جب واپس لینے کی باری ہو تو اگر وہ اپنی مقررہ مدت پہ نہ واپس کر سکے تو اس پہ لازم کر دینا کہ مجھے اس سے بڑھ کے دو گے، یعنی ہر مہینے کے حساب سے مجھے اوپر بھی کوئی پیسے دو گے، یعنی منافع وہ کمائے۔ تو جب کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سوداگری کو حلال قرار دیا ہے اور سوداگری بھی سود کی طرح ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کچھ اس طرح سے کہ جس کا مختصر بیان یہ ہے کہ اگر ایک تم ہو اور ایک تمہارے ساتھ ایک آدمی ہے، تمہارے پاس اونٹ ہے اور اس کے پاس زعفران ہے اور تم اونٹ کے بدلے زعفران خریدنا چاہتے ہو لیکن بیچنے والے کو اونٹ کی ضرورت نہیں ہے،
تو تم کیسے زعفران لے سکتے ہو اس سے؟ اسی طرح تمہارے پاس کپڑا ہے اور تم بھوکے ہو، تم کھانا خریدنا چاہتے ہو، اور کھانا جس کے پاس ہے اس کو کپڑے کی ضرورت نہیں، تو تم کس طرح سے کھانا اس سے خرید سکتے ہو؟ اسی طرح اللہ پاک نے تجارت کو حلال قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ تجارت میں انسان مال لگاتا ہے اور اس مال کی لگانے کے بعد اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، اور پھر اس میں وہ اپنا دماغ بھی لگاتا ہے، اپنا وقت بھی لگاتا ہے، اپنی محنت بھی لگاتا ہے. اس کے بعد پھر جو اس کو منافع ہوتا ہے اس کو اللہ پاک نے جائز قرار دیا ہے. جبکہ سود کو حرام اس لیے قرار دیا ہے کہ انسان کے پاس اپنا فالتو پیسہ ہے، وہ کسی کو قرض دیتا ہے اور پھر اس سے منافع پہ واپس، اس کو پتہ ہے کہ مجھے منافع ہی ملے گا، تو پھر اس طرح سے وہ حرام، نہ وہ محنت کر رہا ہے، نہ وہ دماغ لگا رہا ہے، نہ وہ وقت لگا رہا ہے، وہ صرف دوسروں کو تنگ کر رہا ہے. تو یہ کیوں کر حلال ہو سکتا ہے؟ اور اگر اللہ پاک سود کو حلال قرار دے دیتا تو لوگ سود کی وجہ سے پیسے کو بھی جمع کرنا شروع کر دیتے، جو کہ بازاروں میں سے پیسہ ختم ہو جاتا اور تجارتی لوگوں کو جس کا سخت نقصان اٹھانا پڑتا، اور باقی اشیاء میں اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی، جو کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوتا. اس لیے اللہ پاک نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. پھر اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب نصیحت اللہ کی آ گئی ہے تو جو کچھ پہلے آپ کر چکے ہو اس کو چھوڑ دو، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے. لیکن نصیحت کے بعد بھی اگر کوئی انسان چھوڑنا نہ چاہے تو وہ اس کے لیے پھر جہنم ہی ہے، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سود کا معاملہ سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. ہم نے چھٹا رکوع شروع کیا ہے جس کا ہم آج اتنا ہی پڑھیں گے، اس کا نصف حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.